بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتی رشید اتاری اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنا فرض حج ادا کر لیا ہے، اب وہ نفل حج ادا کرنا چاہتا ہے، تو کیا نفلی حج کرنا افضل ہے یا کسی حاجت مند کی حاجت روائی کرنا افضل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفلی کاموں میں سے کون سا نفل کام افضل ہے، اس کے بارے میں علماء فقہاء اہل اسلام نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، جس نفلی کام کی حاجت اور ضرورت زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ لہٰذا اگر کسی علاقے میں مسافر خانہ یا پل وغیرہ کی زیادہ حاجت ہو تو یہ بنانا نفلی حج سے افضل ہے، جبکہ نفلی حج عام صدقات سے افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ حاجت مند تکلیف میں ہو یا نیک لوگوں میں سے کوئی حاجت مند ہو یا جو سید شاہ ہوتے ہیں، سید میں سے کوئی حاجت ہو، اس کی مدد کرنا نفلی حج سے افضل ہے۔ در مختار میں ہے کہ اس مسئلے میں تفصیل ہے کہ وہ جس کی حاجت زیادہ ہو، وہ زیادہ نفع زیادہ ہو تو یہ زیادہ افضل ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ ایک حج 10 غزوات سے افضل ہے، اور اس کا عکس بھی مروی ہے۔ اس طرح اگر مسافر خانہ کی حاجت ہو تو مسافر خانہ بنانا صدقہ اور نفلی حج سے افضل ہے، اور جب فقیر مجبور ہو یا نیک لوگوں میں سے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے کوئی ہو نا، تو ان کی مدد کرنا یہ افضل ہے۔ آگے نیچے بھی آ رہی ہے تفسیر، اوپر لکھا ہوا ہے، عام اردو زبان میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اہل بیت میں سے کوئی ہو تو اس کی بھی مدد کرنا افضل ہے، تاکہ ان کی یعنی عزت افزائی ہو نا۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ قوی لکھتے ہیں، مسافر خانہ بنانا حج نفل سے افضل ہے، اور حج نفل صدقے سے افضل، یعنی جب کہ اس کی زیادہ حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، ورنہ حاجت کے وقت صدقہ نفل سے افضل ہے۔ علامہ شامی نے بھی یہ آگے لکھا ہوا ہے، ایک صاحب 1000 شرفیوں لے کر حج کو جا رہے تھے کہ ایک یعنی سید زادی تشریف لائی اور اپنی ضرورت ظاہر فرمائی، تو انہوں نے سب شرفییں ان کو پیش کر دی، واپس آئے۔ جب وہاں کے لوگ حج سے واپس ہوئے تو ہر حاجی ان سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول فرما لیا، تو انہیں توجہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ سارا لکھا ہوا پر صلو علی الحبیب۔